مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بندہ معاشی حوالے سے مضبوط ہوتا ہے نا تو معاملات بہتری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے معاشی حوالے سے اگر کمزور پڑ جائے اور تنگ دستی کے معاملات آ جائیں، محتاجی کا معاملہ ہو جائے، اللہ نہ کرے بڑی آزمائش کی یہ صورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک بس ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الواقعہ، بڑی اس کے فضائل و برکات، سورۃ الواقعہ کے بڑے فضائل و برکات احادیث مبارک میں آئے ہیں۔ یہ سورت بہت ہی بابرکت سورت ہے، سورۃ الواقعہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ یہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ سورۃ الواقعہ، اور سورۃ الواقعہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو اللہ نہ کرے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت روزانہ کیا کرے، اس کا فقر و فاقہ دور ہوگا، محتاجی اس کی دور ہو جائے گی، اور اس کے رزق میں الحمدللہ برکت ہی برکت رہے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں آپ مبتلا تھے، اور ان کی عیادت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اور ان سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو خزانے میں سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دے دیتا ہوں، آپ بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آ جائے گا، آپ کے گھر والوں کے کام آ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ یہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، بہترین سورت ہے سورۃ الواقعہ، یہ پڑھیں، تلاوت قرآن کی نیت سے، رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ ضمناً یہ الحمدللہ عز و جل فضائل و برکات حاصل ہوں گے، محتاجی دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، اور رزق میں وسعت، کشادگی اور خوشحالی الحمدللہ عز و جل آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ سورۃ الواقعہ یہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں، اور آپ کو آج جو روحانی علاج بتائیں گے، چونکہ موسم گرمی کا ہے اور گرمی کے موسم کے اندر پیاس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، اس کا معمول بنا لیں، اسے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیاس کی شدت میں کمی محسوس ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے مجید، یا مجیدو،
یا مجیدو، آپ اسے اسکرین پر بھی لکھا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں، یا مجیدو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقتاً فوقتاً اسے پڑھتے رہیے۔ اس کی تعداد فکس نہیں ہے، جب جب موقع ملے اسے پڑھتے رہیں۔ گرمی کے موسم میں اس عمل کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس نام کی برکت سے گرمی کے اس موسم میں پیاس کی شدت کے اندر کمی محسوس ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی پیاس کی شدت محسوس ہونے لگے تو یا مجیدو یہ پڑھ لیا کریں، اور جب شدت محسوس ہو نا پیاس کی، پیاس لگے تو اب ایسا بھی نہ ہو کہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پینا شروع کر دیں، برف کا تیز ٹھنڈا پانی اور فریزر کا تیز ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دیں، یہ گلے کو متاثر کرے گا، آواز خراب ہو جائے گی، گلا خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے، تو اس کا بھی تھوڑا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں انشاءاللہ عز و جل پیاس کی شدت سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ نام ہے خافیہ لڑکی کا، اور والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی، شادی نہیں ہو رہی اس لیے استخارہ کروانا۔ اچھا، شادی نہیں ہو رہی، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہوں گی رشتوں میں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور ابھی آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری کزن شمیلہ، والدہ کا نام ریاض بی بی ہے، بچپن میں اسے بخار ہوا تھا، اس کے بعد بول نہیں سکتی، اس کا استخارہ بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام ہے غلام مرتضی، والدہ کا نام ہے زبید بیگم، اور میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میری وائف بہت بیمار رہتی ہے، پلیز اس کا استخارہ کر دیں۔ اس کا نام ہے جمیلہ اختر اور والدہ کا نام ہے فیروز جان۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے بھی کرتے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی ہیں اور استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ قول آئی تھی کہ جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور جسم میں تکلیف ہو، بعض اوقات ہاتھوں میں کوئی ایسا مشقت والا کام کر لیتے ہیں، کوئی زیادہ ورک ہو جاتا ہے تو اب جسم دکھنے لگتا ہے۔ تو اگر جسم دکھ رہا ہو، درد ہو رہا ہو، تو اب کیا وظیفہ پڑھیں کہ جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو اور طبیعت پہ ایک نشاط پیدا ہو، طبیعت میں بہتری آئے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ غلام مرتضیٰ بھائی تھے، ان کی کال تھی تو فرما رہے تھے کہ جسم میں درد رہتا ہے، تو ان کے لیے بہت اچھا روحانی علاج ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جسم میں درد کے جو معاملات ہیں کہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیے جائیں، تھکاوٹ کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہے، اور آپ کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج بھی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں آپ کے جسم میں، جوڑوں میں، ہاتھوں میں، کندھوں میں کہیں بھی درد ہو تو آپ یہ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا غنیو، یا آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو جسم کا درد ہے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ مزید ہمارے روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، آپ وہاں جائیے اور اپنے ان معاملات کی کارڈ وغیرہ اور تعویذات عطاریہ بھی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں، تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور استخاروں کے حوالے سے ناظرین آپ کی طرف سے کچھ کالز بھی تھیں، اور الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ عز و جل آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے، کچھ کے الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل جوابات آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے جن کی کالز تھیں استخاروں کے جوابات نوٹ کیجئے گا اور روحانی علاج بھی نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے بچی کا نام بتایا تھا حافظہ اور ان کی والدہ کا نام تھا نذیرہ، تو ان کا استخارہ کیا گیا رشتوں کے حوالے سے۔ تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور وقتی طور پر ہی کچھ آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کوشش
اپنی جاری رکھیے گا، اور رشتوں کے حوالے سے جیسے معلومات کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ اپنی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اب جن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، حافظہ نام بتایا تھا، تو ان کو چاہیے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جب تک رشتہ طے نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے تعویذ بھی آپ فی سبیل اللہ فری حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بچی کو پہلے بخار چڑھا تھا کچھ ٹائم پہلے، اور اب کیفیت یہ ہے کہ بچی بول نہیں سکتی۔ تو دیکھیں، استخارہ کیا گیا اور استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، بچی کو شفا نصیب فرمائے اور قوت گویائی نصیب فرمائے بچی کو، اللہ کرے بچی بولنے لگ جائے۔ اور اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ روحانی علاج یہ ہے، اور آپ نے یہ عمل یہ کرنا ہے کہ درود شفائے امراض، درود شفائے امراض پڑھ کر آپ بچی پر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور با وضو یہ درود پاک کسی سادے سے کاغذ پر آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، اور سادے سے کاغذ پر یہ درود شفائے امراض آپ نے لکھنا ہے۔ درود شفائے امراض یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض چاہے تو نوٹ بھی کر لیجئے، اور یہ وظیفہ، یہ درود شفائے امراض الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں بھی یہ موجود ہے۔ مدنی پنصورہ کا باب ہے فیضان درود، تو اس میں الحمدللہ عز و جل آپ کو یہ درود پاک مل جائے گا۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر یہ درود شفائے امراض لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ نے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ درود شفائے امراض پڑھ کر بچی پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اور ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں، لکھ کر آپ بچی کو کہیں کہ زبان سے چاٹیں۔ اچھا، اس میں یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب یہ پانی کی بوتل میں ڈال کر آپ اس کا پانی اب بچی کو پلائیں۔ یہ درود پاک ایسا ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں الحمدللہ عز و جل کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو یہ درود شفائے امراض آپ پڑھیں، معمولات میں شامل رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی بچی بولنا شروع کر دے گی۔ تو یہ بھی پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچی کے سامنے وقتاً فوقتاً اللہ 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 یہ کہتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، بچی سے پڑھوانے کی کوشش کریں، تو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ 115 مرتبہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ تھا حصول شفا، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ کچھ میسیجز بھی تھے ہمارے شعبہ روحانی علاج کا، جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پیج پر بھی الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے، تو اس پر بھی ایک تعداد ہے ناظرین کے جو میسیجز کرتے ہیں، اس پیج پر بھی ان کے کمنٹس موصول ہوتے ہیں، تو ان کے بھی چلیں دل جوئی کی نیت سے روحانی علاج میں بیان کر دیتا ہوں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی تھی میسیجز۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میری خالہ 15 سال سے بیمار ہیں، ٹانگوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں اور کافی ہم نے علاج بھی کروایا لیکن کہیں سے شفا نہیں مل رہی، بڑی مشکل سے چلتی ہیں، ان کا استخارہ کر دیں۔ عاصمت نام آپ نے تحریر کیا ہے، تو دیکھیں آپ کی خالہ جان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں اور لگ کر پابندی کے ساتھ اس کا علاج بھی کروائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی خالہ جان کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پڑھیں گی یا مغنیو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیروں پر ہاتھ پھیر لیں، وقتاً فوقتاً اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور اللہ پاک کی رحمت سے چلنا شروع کر دیں گی، اور جو مشکلات محسوس ہو رہی ہیں چلنے میں وہ مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور نام ہے حاجی بائی،
والدہ کا نام ہے زورا بانو، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ پورا جسم درد کرتا ہے، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، یہاں تک کہ پانی بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، تو دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ کچھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، مایوس نہیں ہونا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جسم کی جو آپ کی کیفیت ہے نا، اور جیسے کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا، گھبراہٹ ہے، طبیعت میں اچاٹ سی آپ کو اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے، تو اب آپ نے پڑھنا ہے لا حول شریف، یہ پڑھیں گے 60 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے، اور طبیعت میں اطمینان کے لیے، طبیعت میں سکون کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اور جسمانی درد کے حوالے سے جو آپ کو مسائل کا سامنا ہے، تو اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے 33 بار 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جسم کی تھکاوٹ، درد اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے، طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ایک سکون بھی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگا۔ تو یہ جو چند وظائف آپ کو بتائے گئے ناظرین، اب بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ اسکرین پر آپ تسبیح فاطمہ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں۔ دن بھر کی جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے آپ یہ وظائف بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کریں۔ جی استخارہ والدہ کا کروانا ہے، امیر زادی بنت ممتاز بیگم، بیماری ہے، کینسر ہے، 2 سال سے آپریشن بھی کروایا ہے، تو وہ نہیں جا رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، خوب والدہ کی خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اچھا کرتے تو ہیں، بعض اوقات کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو خوش دلی کے ساتھ خوب والدہ کی خدمت کرنی ہے، ہمت بھی رکھیں، حوصلہ بھی رکھیں، والدہ کو بھی ڈھارس دیں، ان کی بھی ہمت بڑھائیں، حوصلہ بڑھائیں۔ بعض اوقات بیماری چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم ہوتا ہے بعض اوقات ناظرین کے اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ایسی طاری کر لیتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ وہ بیماری پھر بڑی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ بیماری چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا، اور بس حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے نا، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اپنے حواس بھی یوں سمجھیے کہ مضبوط رکھنے چاہیے۔ باقی آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج اس حوالے سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے۔ میرا نام محمد حنیف، والدہ کا نام مریم ہے۔ 4 سال پہلے میرا کاروبار ختم ہو گیا کسی وجہ سے، اس کے بعد میرے حالات آج تک کسی کوئی کاروبار سیٹ نہیں ہوا، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں، نقصان ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، لیکن حالات ہمارے نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس کا کوئی استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کے حالات اچھے فرمائے، اور ظاہری معاملات کو بھی آپ پیش نظر رکھیے گا حنیف بھائی، انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ سر میں میاں والی سے بول رہا ہوں، نادر خان، استخارہ کرانا ہے دکان کے لیے۔ دکان میں تھوڑی روزی کم تر ہو گئی ہے سر۔ والدہ کا نام شہزادہ بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ نادر نام بتایا نا انہوں نے؟ نادر بھائی انشاءاللہ۔ جی اگلی قول چلائیے۔ میرا نام محمد ساما ہے، والدہ کا نام زینب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مکان لینا میں تو وہ ہمارے لیے صحیح رہے گا نہیں؟ L214 نمبر ہے مکان کا نا، مطلب انویسٹمنٹ کے حوالے سے لے رہے ہیں۔ L214 بتائیں جی، مکان لینا چاہ رہے ہیں؟ جی لینا چاہ رہے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ کافی سارے میسیجز ہیں، تو روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا، پھر ناظرین کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ یہ ایک تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بچے بڑے ضد کرتے ہیں، نافرمان ہیں، کوئی بتائیں کوئی ایسا پڑھنے کے لیے کہ بچے فرما بردار ہو جائیں۔
ہمارے ناظرین نے پوچھا کہ بچے جو ہے ضد کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت اچھا روحانی ہے. بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں، تو صبر بھی رکھیں گھر والے اور پیار محبت سے سمجھاتے بھی رہیں. ان کے لیے بہت اچھا روحانی علاج ہے. آپ نے جو ہے ہر روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا قہارو 100 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ضد کرتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ضد کرنا، تنگ کرنا انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. آپ اسکرین پر بھی دے سکتے ہیں، یا قہارو روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ضد کرنا اور تنگ کرنا بچے ختم کر دیں گے. مزید ہمارے جو روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں وہاں پر جو ہے آپ کارڈ بھی کروا سکتے ہیں. نظر سے حفاظت کے لیے آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ ایک میسیج ہے کہ جسم میں جو ہے نا کافی سوزش بھی ہے، درد بھی رہتا ہے اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ دانے نکل رہے ہیں، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجئے. تو دیکھیں، اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر جیسے جسم پر سوجن ہے اور ورم آ چکا ہے جسمانی اعضاء پر، یا علیو یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اس حصے پر آپ دم کر لیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا علیو، یا علیو، یہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. استخاروں کے حوالے سے بھی قول سی. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کو کینسر ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. دیکھیں، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. اچھا، بعض اوقات اب اس بیماری کا سن کر یا بڑی بڑی بیماریوں کا سن کر ہم جو ہے نا بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمت بھی رکھنا ہے، حوصلہ بھی رکھنا ہے. تو آپ کی والدہ کا بھی دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے. کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بیماری ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. کینسر کا روحانی علاج، اور یہ روحانی علاج مجرب روحانی علاج ہے، تجربے سے ثابت ہے. روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل ہے سورہ مریم. یہ پڑھیں گے آپ، مریض یا مریضہ چاہے تو خود پڑھ لیں. سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے. سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے. اچھا، اب پڑھنے کے اول و آخر یہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. صحیح، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، تو سورہ مریم کے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں. اچھا، اب مریض سارا دن وہی پانی پئیں. جیسے اب کھانا کھانا ہے یا ویسے بھی دن بھر جیسے پانی پیتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، مختلف میڈیسن جیسے استعمال کرتے ہیں تو پانی کے ذریعے کھاتے ہیں، تو اسی پانی کو استعمال کریں اور 40 دن تک مسلسل مریض وہی پانی پیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. الحمدللہ، ایسا مجرب یہ وظیفہ ہے. اچھا، مریض کی اگر کیفیت ایسی ہے، کینسر کے مریض کی کیفیت اگر ایسی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی دوسرا بھی یہ سورہ مریم پڑھ کر دم کر سکتا ہے، مگر پڑھے وہی کہ جس کے تلفظ درست ہو، جس کے قواعد و مخارج درست ہو. یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ان میں ایک مشورہ میں عرض کرتا چلوں، اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں سے آپ تعویذات بھی حاصل کیجیے. اس کے الحمدللہ عز و جل کئی مدنی بہاریں کینسر کے مریضوں کی نا، اور ہم نے دیکھے بھی الحمدللہ عز و جل کینسر کے مریض آئے، تعویذات اتاریہ استعمال کیے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص کورس ہوتا ہے 40 دن کا نا. تو 40 دن تک مریض نے وہ پینی ہوتی ہیں، صبح نہار منہ اس پہ پانی ڈال کر پینا ہوتا ہے. تو ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس کی بھی اتنی برکتیں ہیں. ایک آئے تھے تعویذات اتاریہ کے بستے پر، اسلامی بھائی آئے تو ان کو بھی کینسر کا معاملہ تھا اور بیچارے افسردہ تھے. تو الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ بھی دیے گئے، پلیٹوں والا یہ کورس بھی کیا گیا، اور الحمدللہ عز و جل انہوں نے ایک کورس مکمل کیا، دوسرا کورس مکمل کیا، تیسرا جاری تھا الحمدللہ عز و جل. تو جب انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے اور رپورٹس ان کی آئیں تو الحمدللہ عز و جل کینسر کا نام و نشان ختم ہو چکا. ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ عز و جل. وہی دیکھیں نا، اعتقاد مضبوط، یقین کامل، اور اگر
ہم پہلے ہی تھوڑا ڈگمگانے لگ جائیں گے، پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. اعتماد اور بھروسہ بندے کا بھروسہ ہونا چاہیے بالکل. تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور تعویذات عطاریہ ضرور استعمال کر لیجیے گا. اس سورہ مریم آپ نے پڑھنے کا فرمایا، تو روزانہ الگ الگ پانی پر ہم دم کریں گے یا اس ایک پر جس پہ کیا وہی 40 دن اس کو چلا لیں؟ روزانہ سورہ مریم پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانا ہے نا. روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اب اس میں کم ہوتا رہے نا، پھر مزید اس میں دوبارہ پانی ملاتے رہیں. روزانہ بھی پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے حنیف بھائی تھے، آپ نے کاروباری حوالے سے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا، وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات ہیں. اور آپ کو میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ الواقعہ یہ روزانہ آپ پڑھا کریں. جیسے کہ میں نے عرض کیا شروع کے اندر کہ سورۃ الواقعہ یہ خوشحالی کی صورت ہے. سورہ واقعہ روزانہ نماز مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، میاں والی سے آپ نے کال کی تھی، نادر نام بتایا تھا کہ دکان کا مسئلہ ہے اور کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی آزمائشوں کے معاملات ہیں، کوئی بندش نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں کام کا حصہ ہوتی ہیں، کاروبار میں عروج و زوال جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہے، نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں تو اس پر بھی تھوڑا یہ نظر رکھیے گا. اب کاروبار بہتر ہو جائے تو دیکھیں جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، جو آپ کی دکان ہے، تو آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا، برکت ہوگی، بڑھے گا الحمدللہ عز و جل. اور اس وظیفے کی ایک برکت یہ بھی ہے، خاصیت یہ بھی ہے کہ شیطان کا گزر نہ ہوگا. یہ بھی پڑھنا ہے. اور کوشش کریں صدقہ خیرات راہ خدا عز و جل میں دیں. اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے بچوں کا، گھر والوں کا بھی صدقہ نکالیں، راہ خدا عز و جل میں دیں. الحمدللہ عز و جل اس کی برکت نظر آئے. گھر میں بھی ہم لکھ کے لگا سکتے ہیں، گھر میں بھی لکھ کر آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسامہ بھائی تھے، آپ نے کہا کہ ایک مکان ہم نے دیکھا ہے اور ہم اس کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، خریدنا چاہ رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، تو بہتر ہے یا نہیں. مکان کا نمبر بھی آپ نے بتایا تھا، استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت بہتر کا ہے اشارہ. ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور بالکل آپ لیجئے. اور ظاہری معاملات کو اب وہ آپ دیکھ لیجئے گا، جب آپ لے لیں، آپ کی ملکیت میں آ جائے، قبضہ مل جائے آپ کو، ایک کام ضرور کیجئے گا، گھر میں سورۃ البقرہ یہ ضرور پڑھوا لیجئے گا، یا آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان چلا جاتا ہے. تو سورۃ البقرہ یہ آپ پڑھ لیجئے گا گھر میں بلند آواز سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے گھر کی حفاظت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا. آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میری وائف کا نام رضیہ بی بی ہے اور اس کی والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، اور اس کا استخارہ کر کے دیکھنا ہے کیا مسئلہ ہے. لڑائیاں جھگڑے بہت ہیں، کاروبار نہیں کر رہا، ذرا استخارہ کر کے بتانا مہربانی. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی قول چلائیے. اس کا نام اجاز احمد ہے، اس کی والدہ کا نام ہے فریزن جان. تو اس کو مسئلہ اس طرح کہ پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، کیونکہ ایک دم اتنا خراب ہوا کہ اس کے ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو گیا، پھر آپریشن بھی ہو گیا، بلڈ پریشر بھی، شوگر بھی زیادہ ہو گیا. تو اس کا استخارہ کروانا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کوئی جن وغیرہ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی اثرات کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ. صحیح انشاءاللہ ابھی استخارہ کرتے ہیں. اگلی قول چلائیے. مجھے استخارہ کروانا ہے، میرے ماموں جان ہے، نام ہے ان کا انور احمد، والدہ کا نام ہے آمینہ خاتون. اب ان کے سر کے بال کھچاتے ہیں اور طبیعت صحیح نہیں رہتی، تو ان کا استخارہ فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی قول چلائیے. میرا نام محمد کلیم ہے اور میری امی کا نام محمد ریحانہ ہے. میں نے استخارہ کروانا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا میرا، تو اس کا استخارہ فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اچھا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، چلیں استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر وظیفہ بھی پڑھنے کا دل نہ کرے پھر کیا کریں گے بھائی؟ تو کوشش بھی کریں آپ، اور دیگر والدین کو بھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ بچوں کی مصروفیات پر بھی نظر رکھیں.
ان کے جو کام کاج ہیں اس پر بھی نظر رکھیں، اور حکمت عملی کے ساتھ پھر افہام و تفہیم کا بھی سلسلہ ہو۔ اور چلیں اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ ڈائری قلم آپ ساتھ رکھیے گا۔ کلیم نام آپ نے بتایا۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں، کافی سارے میسیجز آ چکے ہیں۔ جی فیصل بھائی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ گلے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ جی بالکل، اگر گلے میں ان کا درد رہتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ آپ اس میں دیکھے بھی جائے کہ اب ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پئیں گے، مشروبات پئیں گے تو گلا تو خراب ہوگا نا۔ ظاہری معاملات کو پیش نظر رکھیں، دیکھتے رہیں اور ٹھنڈے مشروبات وغیرہ سے احتیاط کریں۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے، پک چکا ہے یا درد رہتا ہے تو آپ نے پانی لینا ہے، 1 گلاس پانی لیں اور 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ اس پہ دم کیجئے۔ 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ پانی پر دم کیجئے اور اس کو آپ پی لیجئے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گلے کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے آپ اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے ماشاءاللہ عز و جل، تو گلے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ زین العابدین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو کام میں دل لگ جائے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی کام میں بعض کا خود بھی دیکھیں، کام میں اگر ہم وظیفہ بھی بتائیں گے تو یہ بھی پڑھنے کو اگر نہ ان کا دل کرے گا تو پھر کیا کریں گے۔ جی تو یہ جو ہے دل لگانے کے لیے کام میں ایک تو یہ ہے کہ پختہ ارادہ بھی کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جب اپنا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ان کا ذہن بھی احساس ذمہ داری، ہاں یہ بہت بڑی، یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے نا۔ بالکل۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے 100 مرتبہ یا قہارو پڑھتے رہیں، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، دن میں 2-3 دفعہ بھی پڑھ لیں 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ ان کا دل جو ہے وہ پڑھنا بھی تھوڑا ہوتا ہے بعض اوقات، یہ بھی ایک لوگوں کی نیچر ہوتی ہے اس طرح کی کہ بھئی وہ پڑھنے کا نہ بتائیں، کوئی ہمیں ایسا پہننے کا بتا دیں یا کوئی ہمیں باندھنے کا کوئی ایسا تعویذ بتا دیں کہ وہ ہم جو ہے نا اس کے لیے پھر ہمارے روحانی علاج کے بستے ہیں، تو جہاں یہ رہتے ہوں قریبی وہاں جا کر تعویذ بھی اس کا تعویذ بھی مل جائے گا وہ۔ اچھا، اس کا ایک تعویذ بھی میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ کام میں دل لگنے کے حوالے سے، جس کا کام میں دل نہ لگتا ہو، چلے ایک کام تو آپ کیجئے گا نا، آپ کا پھر کام میں دل لگے گا۔ وہ کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور اس پہ آپ لکھیں یا اللہ، یا اللہ آپ نے لکھنا ہے۔ کتنی مرتبہ لکھیں گے؟ 100 مرتبہ، 100 ٹائمز، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ لکھ لیں یا اللہ 100 مرتبہ، سادے سے کاغذ پر آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اچھا، لکھنے میں اس بات کا خیال رکھیے گا، دیکھیں اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے نا، یہ لازمی لگانا ہے آپ نے۔ دیکھیں اسکرین پر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یا اللہ، اب دیکھیں اس میں جلالت لفظ اللہ پر تشدید بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، یہ لازمی آپ نے لگانا ہے۔ اور اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے، اس کا دائرہ بھی آپ کو کھلا ہوا نظر آ رہا ہوگا، تو اسی طریقے سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ باقی یا پر زبر، الف پر زبر اور ہا پر پیش، یہ اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے، یہ لازمی آپ لگائیں گے، باقی دیگر اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ لکھیں اور لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا لیں، تعویذ بنا کر اپنے بازو میں باندھ لیں آپ، تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ میسیج کیا انہوں نے کہ میرے والد صاحب کے دانت میں اور داڑھ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو مسواک کا بھی استعمال یہ کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کریں، مسواک کے اپنے فوائد ہیں جی، اور ان کے جو داڑھ اور دانت میں درد بھی ہوگا تو یہ بھی جاتا رہے گا، معدے کے معاملات بھی انشاءاللہ درست، معدہ بھی درست ہو جائے گا، اور مسواک سے الحمدللہ دانتوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک روحانی علاج یہ بھی ہے ناظرین کہ جس کے دانت میں درد رہتا ہو نا، تو یا داڑھوں میں تکلیف رہتی ہو، تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھ کر، یہ آپ کی شہادت والی انگلی ہے نا، تو شہادت والی انگلی پر دم کر کے یہ آپ اپنے دانتوں پر پھیر لیں، دانتوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد ایک مرتبہ پڑھ کے، ایک مرتبہ پڑھ کر صحیح، پہلے انگلی پہ دم کریں، پھر یہی دم کی ہوئی انگلی یہ اب دانتوں پر یہ پھیر لیں۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا ایک عمل یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا نمک لیں، آپ تھوڑا سا نمک لیں اور سورۃ القریش 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نمک پہ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، یہ اپنے دانتوں پر، داڑھ میں تکلیف ہے تو داڑھ پہ، تو یہ اپنا آپ نے ملنا ہے،
سورۃ القریش پڑھ کے دم کریں اور یہ پھر دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور مسواک کا ضرور استعمال کیجئے گا، مسواک تو الحمدللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس کا دیکھیں ایک مسواک کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا وہ یہ کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب، ماشاءاللہ کتنی بڑی برکت ہے ماشاءاللہ۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسواک کا بھی استعمال کیجیے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی دعا بتائیے کہ کیا پڑھیں گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جی ہاں، گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیا جائے۔ اب وہ دونوں کا آپس میں اگر لگا ہوا ہے تو ایک اگر کر رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے جوابی کارروائی نہ کریں، یہ سب سے بہترین حل ہے کہ معاف کر دیں، معاف کریں، صبر رکھیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ اپنے آپ دیکھیں گے کہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ۔ چلا مزید روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ جن کا مسئلہ ہے وہ اس کو نوٹ بھی کر لیں، لکھ بھی لیں کہ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے یا ودودو یہ 1001 مرتبہ، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ لاہوری نمک لیجئے گا 1001 مرتبہ یا ودودو، یہ آپ پڑھ کر آپ دم کیجئے، اور گھر میں جو آپ کھانا وغیرہ بناتے ہیں اس میں آپ یہ نمک استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ لاہوری نمک کا جی لاہوری نمک پر یہ بالفعل اگر نہیں ملتا جیسے لاہوری نمک، نارمل عام نمک پہ بھی جو ہے وہ پھر پڑھ کر دم کر لیں، کوشش کریں کہ اول لاہوری ہی مل جائے تو یہ اچھا ہے۔ صحیح وظائف اور روحانی علاج میں جو بتایا جاتا ہے تو اسی کے مطابق اگر کیا جائے تو زیادہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب ایک گھر میں تو نہیں ہے، یعنی مل کر کھانا ممکن نہیں ہے، اب چلو فلاں اس گھر میں رہتا ہے، فلاں اس گھر میں رہتا ہے، اب الگ الگ ہیں، جوائنٹ مطلب استعمال نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں، اب کیسے پھر کوئی اب یہی جو ہے عمل جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں، اسی وظیفے کو پڑھ کر جو ہے دعا کر لیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ صحیح، اب دعا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہی ان کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، انشاءاللہ ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ صحیح، اور ناظرین لڑائی جھگڑے کی جو بنیادی وجہ ہے نا، اگر غور کریں ہم، وہ ہے غصہ، اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور معاف کر دینے کی فضائل اللہ اکبر بہت زیادہ ہے۔ معاف کر دیں بھائی، اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو چلو اس کو معاف کر دیں اللہ پاک کی رضا کے لیے، صبر و تحمل کے ساتھ، قوت برداشت یہ بھی تو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں نا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں ناظرین جس کا حل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو حل کر سکتے ہیں، اس کو منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں مسائل، تو اس پر بھی ذرا غور کرنے کی عادت بنا۔ استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں، کچھ اسلامی بھائیوں کی قول سے استخاروں کے حوالے سے ہمارے اعجاز بھائی، آپ نے اعجاز نام بتایا تھا آپ نے مریض کا، کہ ایک دم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، ان کا آپریشن بھی ہوا اور مختلف ان کی بیماریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تو دیکھیں ان کا اعجاز احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، بیماری کے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور بیماریاں یہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں، اور بیماری پر صبر کرنے کا بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے، نہ کہ شکوہ شکایت میں پڑیں۔ اللہ پاک نے بیماری دی ہے، شفا بھی اللہ پاک کی رحمت سے نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آ کے ہی وہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اس پر بھی ذرا ہم غور کریں، ہمت رکھیں۔ ایک اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے کام کرنا ہے 3 دن یہ عمل کریں گے آپ، 3 دن تک صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ حضور دل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، مریض خود چاہے تو یہ عمل کر لیں، اور نہیں تو کوئی دوسرا فرد پڑھ کر یہ مریض پر دم کر دیں۔ 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ دن میں 1 مرتبہ ہی پڑھیں گے، 100 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے ماموں جان کے حوالے سے آپ نے کال کی تھی کہ انور نام ہی ان کا ماموں کا، کہ ان کے سر کے بال بہت زیادہ کھنچتے ہیں اور ان کی طبیعت بھی جو ہے نا وہ کافی خراب رہتی ہے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ نظر بد کا آ رہا ہے اشارہ نا، نظر وغیرہ بھی ماموں کو کہیں کہ اتروا لیں اپنی، اور نظر سے حفاظت کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ سر کے بال اگر جیسے کھنچتے ہوں یا بال جھڑنے کا معاملہ ہو، اس طرح کے مسائل اگر کسی کے ساتھ ہیں تو سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل یہ پڑھ کر آپ تیل
تیل پر دم کر لیں، سرسوں کے تیل پہ دم کر لیں یا ناریل کے تیل پر دم کر لیں۔ اچھا یہ دم کیا ہوا تیل اب آپ نے رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں لگانا ہے اور سنت کی نیت سے لگانا ہے، سنت کے مطابق لگانا ہے، اور پھر لگا کر آپ خوب سر کے بالوں کی اچھی طرح مالش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، مدنی منع تھے شاید، کلیم نام انہوں نے بتایا تھا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے، کوئی نظر بعد کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں آ رہا، توجہ دیجیے، احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ پڑھائی میں بعض اوقات جو دل نہیں لگتا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیگر غیر ضروری کاموں میں بھی لگے ہوتے ہیں۔ اب پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو موبائل بھی یوز ہو رہا ہے، موبائل بھی پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو دوسروں سے بات چیت کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے، تو یکسوئی دل جماعی یہ بہت ضروری ہے۔ ذہنی طور پر بھی ہم حاضر رہیں، اب جسمانی طور پر تو ہم موجود ہوتے ہیں کتابوں کے ساتھ، لیکن ذہنی طور پر حاضر کہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو ذہنی طور پر بھی ہم حاضر رہیں، جو تقاضے ہیں نا پڑھائی کے، یاد کرنے کے، ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ تو ایک عمل ہے پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے، آپ خود کرنا چاہیں تو آپ خود کر لیں، نہیں تو والدین سرپرست یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے ان بچوں کو کہ جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کو یہ پانی پلائیں، دم کیا ہوا۔ عمل کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور بچوں کو یہ پانی پلائیں، دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں۔ ویسے بھی ہر نماز کو دم کر سکتے ہیں اپنے اوپر پڑھ کے، بالکل۔ تو انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں آپ کے، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چکن یا فش وغیرہ کھانے سے جو فیس وغیرہ پہ یا جسم پہ سفید دھبے آ جاتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر سر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں جو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے درخت ہے نا، تو یہ درخت جو اگر ہمیں گھر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر گھر میں کوئی اثرات ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی ہمیں احتیاط بتا دیجیے۔ صحیح ہے، گھر میں درخت لگے ہوتے ہیں تو درخت اوپر جنات کا بھی بسیرا ہوتا ہے، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں اگر درخت ہو تو حفاظت کا کیا عمل ہے؟ حفاظت یہی ہے کہ اپنے جو ہمارے تعویذات کے بستے ہیں وہاں سے تعویذات ملتے ہیں جو ہے جنات کی شرارتوں اور ان سے حفاظت کے لیے، وہ لے کر آپ گھر میں بھی لگائیں، اور درخت میں بھی آپ اگر گھر میں درخت ہے تو وہاں بھی آپ لگائیں انشاءاللہ۔ یعنی درخت پہ باندھنے کی بھی تعویذات، لٹکانے کی بھی تعویذات ہوتے ہیں؟ ہاں گھر میں موجود ہے تو وہ آپ لگا دیں، گھر میں لٹکا دیں، گھر میں لگا دیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ یہ تو ہو گئے تعویذات۔ پڑھنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے، جی جی، شریر جنات سے حفاظت کے لیے، اب درختوں پر جیسے جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اب گھر میں ایسا نہ ہو کہ درخت ہے تو پھر وہ ڈر جائیں۔ ہاں ڈر خوف جو ہے اس سے حفاظت کے لیے جائیے، سونے سے پہلے جو ہے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ کر سویا کریں، یا متکبرو یہ بھی پڑھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ گھر میں سورۃ البقرہ یہ بھی آپ پڑھیں۔ صحیح، سورۃ البقرہ پڑھ لیں آپ، اور انشاءاللہ عز و جل کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اگر گھر میں کوئی درخت بھی ہو تو گھبرانا نہیں، اب جس کے گھر میں درخت ہو وہ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، ٹینشن میں آ جائیں کہ اب تو اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے، اور سورۃ البقرہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا ایک یہ کام بھی کیجئے کہ آپ کے سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، افحسبتم انما خلقنا عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری ختم سورت تک یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے، کوئی پھر یہ شریر جنات بھی تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ داغ دھبے نکل آتے ہیں جسم پر، جیسے برس کے نشانات کہتے ہیں، تو یہ ایک سوال آیا تھا ناظرین کی طرف سے کہ اگر جیسے کوئی مچھلی کھا لے یا چکن کھا لے، اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو برس کے نشانات پڑ جاتے ہیں، داغ دھبے نکل آتے ہیں، تو اس کا کوئی عمل بتائیں۔ تو دیکھیں اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے، سفید نشان ناظرین آپ نے دیکھے ہوں گے جسم پر، چہرے پر، ہاتھوں پر نکل آتے ہیں، برس کی بیماری جسے کہتے ہیں، تو سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، سورۃ البینہ یہ پڑھ کر
اور اس پہ دم کریں جہاں پر جسم کے جس حصے پر نشانات ہیں نا برس کے نشانات، تو یہ سورۃ البینہ پڑھ کر دم کریں۔ اچھا پڑھے وہی کہ جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، یہ پڑھ کر دم بھی کریں، اور مریض جو ہے نا پانی پہ دم کر کے بھی پیے، انشاءاللہ عز و جل یہ داغ وغیرہ یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا یہ سر میں درد کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو سوال آیا تھا نا، مولانا سر میں درد رہتا ہے کیا پڑھیں؟ جی وہی سر میں درد کیوں ہوتا ہے اس کے بھی وجہ دیکھ لی جائے۔ وہ نیند پوری نہیں ہے، تھکاوٹ اتنی ہو چکی ہے کہ بندہ دن رات کام کر رہا ہے تو اب وہ نیند بھی نہیں کر پا رہا، تو اس سے سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے ظاہری معاملات کو بھی مد نظر رکھیں، اس کو بھی دیکھیں۔ باقی آپ کے لیے وظیفہ ہے 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ سر کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یا سلام 11 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، خود پڑھ کے دم کریں۔ خود اگر پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں، اب وہ شدید درد ہوتا ہے تو بعض اوقات نہیں بندہ پڑھ پاتا، تو کوئی دوسرا بھی جو ہے اس کو پڑھ کر جو ہے وہ دم۔ اچھا خود اگر جیسے سر پہ دم کرنا ہو تو وہ یوں ہوگا کہ ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، سر پہ پھیر سکتے ہیں۔ صحیح، 11 مرتبہ یا سلام۔ صحیح۔ اچھا ناظرین بعض اوقات دیکھیں نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا۔ نیند پوری نہیں ہوتی، اس سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو نیند بھی اپنی پوری کیجیے گا۔ بعض اوقات ٹینشنیں آ جاتی ہیں، کوئی اس طرح کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی فکریں بھی ہوتی ہیں، کچھ ذہنی ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ سر میں جو نازک مزاج ہوتے ہیں سر میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ جو اوراد و وظائف روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بھی عمل کرنا ہے۔ اور ناظرین دیکھیں یہ عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو ناظرین اگر ہوتی ہے، کافی سارے میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہے کہ بھائی ہمیں بتائیں کوئی ایسا طریقہ کہ ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں تعویذات کا بستہ نہیں ہے تو ہم کیسے تعویذات یا عطاریہ حاصل کریں۔ تو آپ چاہیں تو اس ایڈریس پر، ایڈریس میں آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ یہ ایڈریس دیکھ لیں گے۔ پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ یہ ایڈریس اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور موبائل میں چاہے تو سیو کر لیجئے، اپنے پاس لکھ کر آپ رکھ لیجئے۔ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آپ کو چاہیے کہ تعویذات عطاریہ حاصل کرنے ہیں، تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ پوسٹ کر دیں اور روانہ کر دیں، تو شعبہ روحانی علاج آپ کے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ اوراد عطاریہ بائی پوسٹ روانہ کر دیں گے۔ اچھا بعض اوقات دیکھیں مسئلہ تو پورا لکھ کر بھیج دیتے ہیں لیکن پوسٹل ایڈریس پورا نہیں ہوتا۔ جی ایسا بھی ہوتا، تو اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس یہ بھی لازمی مکمل یہ لکھیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ تعویذات بھی روانہ کر دیے جائیں گے۔ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے ناظرین، اور ابھی کافی ساری کالز بھی بتا رہے ہیں کہ کافی موجود ہیں اور میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور جن کے چلیں کالز شامل نہیں کی گئیں، اچھی نیت ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا۔ اس کا حل بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 00922134858711 یہ بیرون ملک والے اگر اس نمبر پہ رابطہ کرنا چاہیں تو 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ ڈائل کیجئے گا یہ نمبر، اور ملک پاکستان کے جو رہنے والے ہیں 0213485711 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ یہ کیا جاتا ہے، اور 12 گھنٹے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، اجتماع میں شرکت کریں۔ اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل اجتماعی دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس میں بھی شامل ہو۔ مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل براہ راست ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع براہ راست دکھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی چاہیں تو شرکت کر سکتے ہیں، دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालेह आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े, अस्हाब बदर के सदक़े, सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, आज़माइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा। जो मुसलमान जादू, जिन्नात, आसेब में मुब्तला हैं, शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से सब की हिफाजत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, मुश्किलों में खुदा मेरी, हर कदम पे मुआवनत फरमा, हर कदम पे मुआवनत फरमा।